آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ پلیز کچھ بتائیں تو صحیح، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے یہیں سڑک پر اتار دیں، میں خود چل جاؤں گی۔ گاڑی کی سپیڈ پہلے سے زیادہ تیز ہو چکی تھی۔ اس وقت اس انسان سڑک پر سوائے اس گاڑی کی ہیڈ لائٹ کی روشنی کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ دائیں بائیں دونوں طرف گھنے جنگلات تھے اور ایسے میں اس نازک سی لڑکی کا دل تھر تھر کانپ رہا تھا۔ چہرے پر ہلکے ہلکے نیند کے نشانات بھی موجود تھے اور ہونٹ دائیں جائیں ہلکا سا زخمی بھی تھا۔ کچھ دیر پہلے جتنے تھپڑ اس نے چندا بھائی سے کھائے تھے وہ سارے اس کے چہرے پر اپنے نقوش چھوڑ چکے تھے، لیکن اب حامد قریشی کی موجودگی بھی اسے گھبرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ پہلے تو وہ کھڑکی سے چمٹ کر بیٹھی رہی تھی، جب حامد قریشی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا تو اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے کندھے پر رکھ چکی تھی، زور سے جھنجھوڑ کر کہنے لگی کہ کہاں لے کر جا رہے ہیں آپ مجھے؟ یہیں پلیز چھوڑ دیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، آپ کہیں آپ میرے ساتھ کچھ غلط نہ کر دیں۔ وہ ڈری سہمی لڑکی ہڑبڑاتے ہوئے بولی تھی تو حامد نے زور سے گاڑی کو بریک لگائی۔ گاڑی کے بریک لگنے کی آواز پر درختوں پر بیٹھے پرندے آدھی رات کو بھی شور مچاتے ہوئے اڑے تھے۔ گھبرا کر حور اس کا چہرہ دیکھنے لگی جب وہ اپنے دانت کچکچا کر کہنے لگا، اترو میری گاڑی سے، تمہیں کیا لگتا ہے ایک بار اگر تم کوٹھے پر پہنچ سکتی ہو تو دوبارہ تمہیں ان غلیظ گلیوں میں نہیں لے جایا جائے گا؟ یہاں پر کون ہے تمہارا جو تمہیں نظر آ رہا ہے؟ اگر مجھے تمہارے ساتھ کچھ کرنا ہوتا تو میں وہیں پر تمہارے ساتھ بہت کچھ کر چکا ہوتا، تمہیں اپنی گاڑی میں بٹھا کر اپنے ساتھ نہ لے جا کر جا رہا ہوتا۔ حور اور سہم چکی تھی۔ حامد قریشی کے گمبھیر لہجے کو سن کر وہ ٹھہر کر مزید رونے لگی اور اس کی روتی ہوئی آواز سن کر وہ کہنے لگا، پلیز رونا بند کرو، مجھے روتی ہوئی لڑکیاں بالکل پسند نہیں، میں پہلے ہی بہت زیادہ پریشان ہوں، لیکن تم بلا وجہ ہی میرے گلے میں مصیبت کی طرح بڑھ چکی ہو۔ حامد قریشی اب پچھتا رہا تھا، لیکن شاید اس کے نصیب میں اس لڑکے کا ملنا لکھا تھا، تبھی وہ اپنے دوستوں کے اصرار کرنے پر کوٹھے پر پہنچا تھا۔ یہ تو حور بھی جانتی تھی کہ اس وقت اس دنیا میں سوائے حامد کے کوئی بھی اس کا سہارا نہیں ہے۔ اگلے ہی لمحے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، پلیز میں آپ کی ہر بات مانوں گی، ہر کام کروں گی، لیکن آپ مجھے یوں تنہا سڑک پر چھوڑ کر مت جانا، ورنہ وہ گندے لوگ مجھے پھر سے پکڑ کر لے جائیں گے۔ آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گی، آپ کے گھر کی ساری صاف صفائی کر دوں گی، لیکن پلیز میرے ساتھ کچھ غلط مت کرنا۔ حامد نے دوبارہ سے گاڑی چلا دی تھی۔ بار بار اس کے ذہن میں جنت کے الفاظ گونج رہے تھے جو دن میں 10 بار اسے یہی کہتی رہتی تھی کہ تمہیں میں اولاد نہیں دے سکتی، تم ایسا کرو، دوسری شادی کر لو، کسی اور عورت سے اپنا بچہ پیدا کروا لو، لیکن وہ اس حق میں نہیں تھا۔ مگر اب وہ اس بے بس حور کو دیکھ کر اس کے دماغ میں کچھ آیا تھا۔ اگلے لمحے کہنے لگا، میرا بچہ پیدا کرو گی؟ یہ الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا؟ حور کے تو کانوں کی لو تک سرخ ہو چکی تھی۔ کہنے لگی، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ فوراً سے گاڑی کی سپیڈ بڑھاتا کہنے لگا تھا، بحری ہوگی ہو، میں نے کہا کیا میرا بچہ پیدا کرو گی؟ بدلے میں جتنے پیسے کہو گی میں دوں گا، لیکن مجھے تمہاری کوکھ سے اپنا بچہ پیدا چاہیے۔ حور کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ وہ اس شخص سے عمر سے بے حد چھوٹی تھی اور وہ اس کی اس بات پر حیران تھی کہ وہ اس سے کیا بات کر رہا ہے۔ یہ تو ایک بہت خوبصورت کشادہ فرنیچر سے بنا ہوا کمرہ تھا۔ حور صوفے پر بیٹھی تھی اور حامد قریشی بیڈ پر بیٹھا تھا، گہری سوچ میں تھا، اور میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں، میری زندگی ہے وہ، میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن نہ ہی میں کسی سے دوسری شادی کے چکر میں پڑنا چاہتا ہوں، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ میرا بچہ جائز ہو، میں حرام تعلق قائم نہیں کرنا چاہتا۔ تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے، میں تمہیں منہ بولی قیمت دوں گا، لیکن اس کے بدلے میں اس کے لیے تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ حامد قریشی سنجیدگی سے بولا تھا۔ حور نے پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ سامنے بیٹھا شخص خوابوں کا شہزادہ تھا۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اس کے لیے مجھے 1 کروڑ چاہیے تاکہ میں اپنی زندگی سکون سے گزار سکوں، وہ دھیرے سے بولی تھی۔ مجھے منظور ہے، وہ فوراً مان گیا تھا۔ شام کو چند گواہان کے درمیان دونوں کا نکاح ہو گیا تھا، اور حامد جیسے ہی کمرے میں آیا تو آنکھوں کے سامنے اس کی بیوی جنت کا چہرہ آنے لگا تھا۔ جو کچھ بھی ہوا تھا جنت کی رضامندی سے ہوا تھا، لیکن پھر بھی حامد کا دل ڈور رہا تھا۔ وہ حور سر جھکائے بیڈ پر ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی اور حامد گہرا سانس لے کر اٹھا تھا اور بیڈ پر اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ حور کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے ساتھ اچانک ایسا ہو جائے گا اور اس کی زندگی یوں بدل جائے گی۔ حامد تھوڑا سا اس کے قریب ہوا اور دل حالی ہو رہا تھا، اور اس نے حور کی طرف دیکھا۔ وہ بلا شبہ بہت خوبصورت تھی، مگر حامد قریشی کے دل میں نہیں اتری تھی۔ حامد نے اس کے رخسار پر ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ حور کا تنفس بگڑ رہا تھا،
اس کے لبوں پر جھکنے ہی لگا تھا، مگر جنت کمال حامد قریشی کی محبوبہ بیوی تھی۔ شادی کو 9 سال ہو گئے تھے، مگر اولاد جیسی نعمت ان کے نصیب میں نہیں تھی۔ جنت بانجھ تھی اور حامد دوسری شادی پر رضامند نہیں تھا، کبھی بھی راضی نہیں ہوا تھا۔ آخرکار 9 سال کے بعد حامد شادی کے لیے مان گیا، مگر شادی بھی ایسی جو صرف وقتی ہو۔ اسے اولاد چاہیے تھی اور ایسی کوئی لڑکی نہیں تھی جو اس سے کانٹریکٹ میرج کرتی۔ وہ شام کو اپنے دوست کے ساتھ باہر گیا اور اس کا دوست زبردستی اسے اپنے ساتھ غلاظت سے بھری جگہ کوٹھے پر لے کر گیا تھا۔ جب وہ لوگ وہاں گئے تو اندر سے ایک لڑکی کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی جو گڑ گڑا کر اپنی عزت کی بھیک مانگ رہی تھی۔ حامد آج پہلی بار وہاں گیا تھا اور چندہ بائی نے اسے اپنا کسٹمر بنانے کے لیے حور کو سجا کر اس کے سامنے پیش کر دیا۔ حور روتے ہوئے حامد کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی۔ حامد نے اس لڑکی کی عزت کی بچانے کے لیے 5 کروڑ چندہ بائی کے منہ پر دے مارے تھے اور اسے اپنے فلیٹ پر لے گیا تھا۔ اس نے جب یہ بات جنت کو بتائی تو پہلے جنت نے خوب جھگڑا کیا کہ وہ کوٹھے پر کیوں گیا تھا، اور پھر بعد میں اس نے اس سے حور کے ساتھ نکاح کرنے کو کہا تھا۔ حور سو رہی تھی۔ حامد قریشی فریش ہو کر گھر چلا گیا تھا۔ وہ گھر آیا تو جنت ناشتہ کر رہی تھی۔ حامد کی آنکھیں لاکھ سرخ ہو رہی تھی۔ وہ حور کے قریب گیا تو آنکھوں کے سامنے جنت کا چہرہ آنے لگا تھا۔ وہ حور میں بھی جنت کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ حور کے قریب تو گیا تھا مگر اسے چھو نہیں پایا تھا۔ بالکل کسی سوکھے پتے کی مانند لرزتی ہوئی حور کی آنکھیں نیچے کیے ہوئے خود کو تسلی دے رہی تھی کہ بس کچھ دیر، کچھ پل تمہیں اس مرد کو جھیلنا ہے اور پھر اس کے بعد یہ اپنا مقصد پورا کرنے کے بعد چلا جائے گا۔ وہ ڈر بھی رہی تھی کہ نہ جانے یہ شخص اس کے ساتھ اس پر کس قسم کی جس انداز میں شدت لوٹائے گا۔ اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ جب حامد اسے باہوں میں بھر کر اسے اپنے قریب کر گیا تھا تو حامد کو دیکھ کر جنت مسکراتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ جنت کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ حامد نے تیزی سے اسے خود میں کھینچ لیا تھا۔ حامد کی آنکھ سے موتی نکل کر جنت کے بالوں میں سما گئے تھے اور اسے ساتھ لگاتے ہی حامد کے وجود سکون کی لہر دوڑ گئی تھی۔ کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ جنت نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ محبت سے پوچھا گیا تھا، تم ٹھیک ہو؟ اس نے جنت کو خود سے الگ کرتے ہوئے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھر کے پوچھا تھا۔ جنت کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ تو جیسے بے چین ہوا تھا۔ میں ٹھیک ہوں اور خوش بھی ہوں۔ وہ اس کے ماتھے پر ماتھا ٹکرا کر مسکرا کر بولی تھی۔ آئی ایم سوری، حامد نے اس کی آنکھوں پر لب رکھتے ہوئے کہا تھا۔ سوری؟ کس بات کے لیے؟ اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ حامد پلیز ایسی کوئی بات نہ کریں جو مجھے تکلیف دے۔ میں خوش ہوں کیونکہ جانتی ہوں کہ میرے حامد صرف اور صرف میرے ہیں۔ اور پھر اس کے نچلے لب پر نرمی سے بوسہ دے دیا تھا۔ وہ دے کر بولی تھی، رات کو میں نے کال کی تھی اور تم نے نہیں اٹھائی کیوں نہیں؟ حامد نے ابرو اچکا کر پوچھا تھا۔ میں رات کو امی کے گھر گئی تھی تو وہیں رکی تھی، وہ نظریں چرا کر بولی تھی۔ حامد غور سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ اب جھوٹ بھی بولو گی مجھ سے؟ وہ اس کی جانب آنکھوں میں دیکھ کر بولا تھا۔ آپ نے ناشتہ کیا؟ وہ بات کو پھر سے گول کر گئی تھی۔ حامد نے گہرا سانس لے کر اسے باہوں میں اٹھایا تھا۔ مجھے اگنور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی سبق سکھاتا ہوں، وہ مصنوعی انداز میں غصے سے بولا تھا اور آنکھیں دکھا کر بولا۔ کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ جنت بھی اس کے پیچھے کمرے کی جانب گئی۔ یا اللہ اللہ اللہ، صبح شروع نہ ہو جانا، مجھے امی کو ناشتہ بھی کروانا ہے۔ حامد کو اپنے اوپر سایہ بناتے ہوئے دیکھ کر وہ ہنستی ہوتی ہوئی بولی تھی۔ حامد نے بنا کچھ کہے اپنی شرٹ اتار کر دور پھینک دی اور تیزی سے اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لیتے ہوئے اس پر اپنی شدتیں لٹانے لگا تھا۔ جنت پہلے تو بوکھلا گئی تھی مگر پھر اس کی شدتوں میں پورا ساتھ دینے لگی۔ دونوں جنونی ہوتے ہوئے ایک دوسرے کے لبوں کا حشر بگاڑ رہے تھے۔ حامد نے اسے تمام پردوں سے آزاد کیا تھا اور اس کی گردن پر اپنے دانت کی گڑیاں بنانے لگا تھا۔ جنت اس کے گھنے خوبصورت بالوں میں انگلیاں پھیرتی ہوئی سسک رہی تھی۔ وہ اس کے وجود کو اپنے اوپر محسوس کرتا ہوا شدت سے اس کی روح میں سما گیا تھا۔ دونوں کی محبت لازوال تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہتے تھے۔ دونوں کا جنون سر چڑھ کر بولتا تھا، آپ اس لڑکی کو گھر کب لے کر آئیں گے؟ جنت اس کے سینے پر سر رکھے لیٹی ہوئی تھی۔ یہ گھر تمہارا ہے اور تمہارے علاوہ اس گھر میں اور کوئی نہیں آئے گا۔ اور وہ اس کے ماتھے پر شدت سے لب رکھ گیا تھا۔ جنت کے وجود میں سکون کی لہر دوڑ گئی تھی۔ آپ آج اسے گھر لے آئیں گے؟ میں چاہتی ہوں کہ وہ ہمارے بچے کو جنم دے تو ہم دونوں اس کے ساتھ ہی ہوں۔
میں ہر مومنٹ کو انجوائے کرنا چاہتی ہوں۔ جنت کی آواز بھیگی تھی۔ حامد نے اس کی کمر پر نرمی سے ہاتھ رکھتے ہوئے پھیرا تھا۔ آج شام کو لے آؤں گا، وہ اسے سینے میں پینچ کر نرمی سے بولا تھا۔ شام کے وقت حامد حور کو اپنے ساتھ قریشی مینشن میں لے کر آیا تھا اور جنت بہت خوش اسلوبی کے ساتھ خود سے ملی تھی۔ حور بہت خوبصورت تھی مگر جنت وہ تو جیسے کوئی اپسرا تھی۔ جنت کو دیکھ کر حور کو سمجھ آئی تھی کہ حامد کیوں اس کے قریب اس کا دیوانہ ہے۔ حور کو گیسٹ روم کے بجائے حامد کے ساتھ والا کمرہ دے دیا گیا تھا۔ جنت اس کی ضرورت کا پورا خیال رکھ رہی تھی۔ جنت کا رویہ دیکھ کر حور بھی اس کی دیوانی ہونے لگی تھی۔ رات کے 12 بجنے والے تھے مگر جنت کروٹ کے بل لیٹی صوفے پر بیٹھے حامد کو دیکھ رہی تھی جو مسلسل لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔ حور انتظار کر رہی ہوگی، وہ دل سخت کرتی ہوئی زبردستی مسکرا کر بولی تھی۔ حامد نے حیرت سے جنت کی طرف دیکھا تھا۔ جنت نے تیزی سے نظر چرا لی۔ آج میں تمہارے پاس رہوں گا۔ وہ لیپ ٹاپ بند کر کے ٹیبل پر رکھتا ہوا اٹھ کر اس کے قریب آیا تھا۔ نہیں ابھی آپ کو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ حامد آپ حور کو ٹائم دیں، وہ آپ کا انتظار کر رہی ہوگی۔ دوسری طرف کروٹ لے کر لیٹ چکی تھی، آنکھیں بند کر گئی، کہنے لگا جھوٹ مت بولو جنت، تمہیں تب تک نیند نہیں آتی جب تک تمہیں اپنی باہوں میں بھر کر اپنے سینے سے نہ لگا لوں۔ میری گرم گرم سانسیں جب تک تمہارے چہرے پر نہ نچھاور ہوں۔ تم خود سے ہی کہتی ہو نا کہ تمہیں نیند نہیں آتی، اور پھر کیوں تم مجھے اس کے پاس بھیج رہی ہو؟ تمہارے کہنے پر میں نے اس سے ایک بار بڑی مشکل سے اس کے قریب جا چکا ہوں۔ یہ میں ہی جانتا ہوں کہ میں نے کتنی مشکل سے تمہارے کہنے پر تمہارے علاوہ کسی اور کو اپنے قریب کیا، لیکن بڑے ضبط کے ساتھ جنت کہنے لگی کہ دیکھیں حامد، آپ کوئی بچے نہیں ہیں، یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ صرف ایک بار قریب جانے سے وہ لڑکی کبھی بھی پریگننٹ نہیں ہوگی، تو آپ کو بہت بار اس کے قریب جانا ہوگا، اور اگر آپ روز ہی اس کے قریب جائیں گے تو مجھے پورا یقین ہے کہ وہ بہت جلد اسی مہینے پریگننٹ ہو جائے گی۔ مجھے بس آپ کا بچہ چاہیے، اپنی گود میں کھیلتا ہوا۔ آپ پلیز جائیں، مجھے نیند آ رہی ہے، پلیز ہمارے بچے کی خاطر۔ وہ جس انداز میں اسے بولی تھی، حامد بے بسی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ گڈ نائٹ۔ حامد نے جھک کر اس کے سر پر لب رکھے تھے اور کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ جنت نے پٹ سے آنکھیں کھول کر دروازے کی طرف دیکھا۔ آنکھیں چھما برسنے لگی تھی۔ جنت کی پوری رات کروٹیں بدلتے ہوئے گزری تھی اور فجر کے بعد وہ اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ لاؤنج کی طرف نظر پڑتے ہی وہ ساکت ہوئی تھی۔ حامد باہر صوفے پر سو رہا تھا اور اس کی آنکھیں ایک بار پھر سے نم ہونے لگی تھی۔ وہ اس کے قریب آئی اور نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ اور حامد اٹھیں، روم میں جا کر سو جائیں۔ وہ میرے ایک دم سے بولی تھی۔ حامد نے صرف پڑتی ہوئی آنکھیں کھول کر اسے دیکھ کر مسکرا کر اٹھا اور گڈ مارننگ مائی لو، وہ اسے اپنے سینے میں بھیج کر سر پر بوسہ دیتا ہوا محبت سے بولا تھا۔ جنت نے ہلکی سی مسکراہٹ اچھالی تھی اور اس سے الگ ہوئی تھی۔ آپ روم میں جائیں، میں امی کو دیکھ کر آتی ہوں، وہ کہہ کر عشرت بیگم کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اور عشرت بیگم حامد قریشی کی ماں تھی۔ پچھلے 7 سال سے وہ کوما میں تھی اور 1-2 بار ان کی حالت بہتر ہوئی تھی، لیکن چند دن پہلے ہی وہ بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ آپ تو جیسے زندہ لاش بن چکی تھی اور ان سب کی کیئر خود ہی کرتی تھی۔ ایک مدت سے وہ بستر سے مرگ پر تھی اور جنت ان کا پورا خیال رکھتی تھی۔ حامد قریشی جنت کا دیوانہ پہلے ہی تھا، مگر پھر وہ جس طرح سے اس کی ماں کی خدمت کرتی تھی، اسے دیکھ کر تو وہ اس کا اسیر ہو چکا تھا۔ وہ حور 10 بجے کے قریب کمرے سے باہر آئی تھی۔ اسے عجیب سی ہچکچاہٹ پیدا ہو رہی تھی۔ حامد آفس جا چکا تھا اور جنت لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ حور کو آتے دیکھ کر وہ دھیما سا مسکرائی تھی اور کال بند کر دی تھی۔ گڈ مارننگ، رات کیسی گزری؟ جنت نے مسکرا کر کہتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا تھا۔ اچھی تھی، وہ محض اتنا ہی بول پائی تھی۔ حور نے جنت سے دھیرے سے کہا۔ حور نے اس کی طرف دیکھا۔ میں حامد سے بہت پیار کرتی ہوں، میں تصور میں بھی نہیں کر سکتی کہ وہ میرے علاوہ کسی دوسری عورت کے پاس جائے یا اسے چاہے۔ وہ بولتی بھی کچھ پل کے لیے خاموش ہوئی تھی۔ میں بانجھ ہوں، میں حامد کو اولاد نہیں دے سکتی۔ میں نے اپنے دل مار کر انہیں دوسری شادی کرنے کے لیے کہا تھا، مگر وہ کسی صورت نہیں مان رہے تھے۔ بہت مشکل سے جب وہ مانے تو ان کی ضد تھی کہ وہ کسی ایسی لڑکی سے شادی کریں جو کہ ہماری ترجمان نہ آئے، اور پھر انہیں مل گئی۔ وہ مسکرائی تھی۔ حور خاموشی سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے رات میں حامد کو تمہارے پاس بھیجا تھا۔
مگر جب صبح میں روم سے باہر آئی تو وہ جہاں اس صوفے پر سو رہے تھے انہیں ادھر سویا دیکھ کر تو میرا دل تڑپ ہی گیا تھا۔ جنت کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی۔ تم انہیں اپنی طرف مائل کرو، انہیں وقت دو اور ان کے ساتھ ان کے قریب رہو تاکہ وہ تمہیں اگنور کرنے کے بجائے تمہارے قریب آئیں، اس نے نرمی سے کہا تھا، اور حور کی زبان تو جیسے تالوں سے چپک گئی تھی۔ آج ہم مال جائیں گے تمہارے لیے کچھ چیزیں لینے، اور رات کو جیسے میں کہوں گی بالکل ویسے ہی تیار رہنا۔ میں کچھ بھی کر کے حامد کو تمہارے روم میں بھیج دوں گی، وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ حور نے سر اسبات میں ہلا دیا تھا۔ عورت کتنے بڑے دل کی مالک ہوتی ہے، اپنے گھر اور شوہر کی خوشی کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتی ہے، اور یہ سب کچھ جنت کر رہی تھی۔ وہ دونوں مال گئی تھی۔ جنت نے حور کے لیے ڈھیر ساری شاپنگ کی تھی۔ جنت جو چیزیں حور کے لیے لے رہی تھی انہیں دیکھ کر تو حور کی رنگت سرخیاں گھول رہی تھی۔ حور سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے ساتھ حامد گھر آیا تو جنت کمرے میں تھی۔ حور کو خوبصورت لباس میں دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کی بیوی نے کلاس دینی شروع کر دی ہے۔ حور جلدی سے اس کے لیے کافی بنا کر لائی تھی، اور حامد نے مسکرا کر کافی کا مگ لیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی نظریں حور کے وجود پر جا پڑی تھی۔ اٹھنے لگی تھی وہ لڑکی جو اس وقت انتہائی بے باکی سے نائٹی میں ملبوس تھی، سرخ رنگ کی نائٹی جو بمشکل ہی اس کی تھائی تک آ رہی تھی، اور ایسے میں اس کے کھلے ہوئے بال، ہلکا ہلکا کیا ہوا میک اپ، اور اس نے انتہائی چست جینز پہن رکھی تھی جس سے اس کی سفید دودیا رنگت واضح نمایاں ہو رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر تو حامد کے دل میں کچھ ہوا تھا۔ ایک گہری سانس خارج کرنے کے بعد کہنے لگا، یہ کس خلیے میں تم میرے سامنے آئی ہو؟ کیا کوئی شرم و حیا ہے؟ نہیں ہے؟ اگر نہیں تمہیں جنت اس خلیے میں دیکھے گی تو کیا سمجھے گی؟ یہ شریفوں کا گھر ہے۔ وہ غصے سے گویا ہوا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ چتاتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے خود بہت شرم آ رہی ہے، لیکن میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ میں نے خود کچھ نہیں کیا۔ یہ تو جنت آپ ہی نے ہی مجھے کہا تھا کہ ایسے حلیے میں آپ کے سامنے تیار ہو کر آؤں۔ وہ چاہتی ہیں کہ میں اسی مہینے انہیں خوشخبری دے دوں۔ میں سچ کہتی ہوں کہ میں آپ سے اپنی جانب مانے کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ حامد سمجھ چکا تھا کہ گہری سانس خارج کر کے رہ گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ روم میں چلا گیا۔ حور بے یقینی سے کھڑی اس حامد قریشی میں کھو سی گئی تھی۔ کیا مرد اتنے پاک بھی ہوتے ہیں؟ وہ مسمرائز ہو کر رہ گئی تھی۔ مرد تو جیسے تیسے دوسری عورت چاہیے ہوتی ہے، مگر حامد جیسے مرد جب ایک عورت کو اپنی زندگی مانتے ہیں تو اسی پر اپنی زندگی لٹا دیتے ہیں۔ رات گہری ہو رہی تھی اور حامد جان بوجھ کر لیپ ٹاپ کھولے مصروف رہنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ جنت اسے حور کے پاس جانے کے لیے نہ کہے، لیکن جنت نے حامد آپ اٹھ رہے ہیں یا میں آپ کو دھکے دے کر روم سے باہر نکالوں؟ جنت اس کے سر پر آ کر کھڑی ہو کر گئی تھی۔ حامد نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیا چاہتی ہو؟ میں نہیں جانا چاہتا۔ نہیں، میں نے جب آپ سے کہا کہ میں پورا دن اس کے لیے حجر خوار نہیں ہوئی، آپ ہمیں اگنور کر کے لیپ ٹاپ میں گھسے رہے ہیں۔ اٹھیں۔ وہ اب اس کا بازو پکڑ کر اسے کھڑا کرتے ہوئے منہ پھلا گئی تھی۔ حامد جانتا تھا کہ یہ ڈرامے صرف اسے یہاں سے بھیجنے کے لیے کر رہی ہے، باقی جیسے ہی وہ کمرے سے باہر قدم رکھے گا تو وہ کمبل میں منہ چھلا کر بلکنا شروع کر دے گی۔ وہ یہ سب جانتا تھا، یہ اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اوہ میری جانم، تمہیں حجر خوار ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تم مجھے ہر حال میں بہت خوبصورت لگتی ہو۔ وہ اسی کے گرد باہوں کا حلقہ قائم کرتا ہوا گمبھیرتا ہوا بولا تھا، لیکن میرے پاس نہیں، آپ کو حور کے پاس جانا ہے۔ حامد، جنت نے دانت پیسے تھے بات کو گھما رہا تھا۔ حامد نے گہرا سانس لیا اور وہ اس کا سر اپنے سینے سے لگایا تھا۔ سنو میری دھڑکن کیا کہہ رہی ہے؟ اس کے علاوہ تمہیں کوئی نہیں چاہیے، کوئی بھی نہیں۔ اور اس کی گردن سے بال ہٹا کر وہ وہاں پر اپنے لب رکھنے لگا تھا۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ مکریں گے مت۔ وہ بے بسی کی انتہا پر تھی اور حامد خاموش ہو گیا تھا۔ اچھا جاتا ہوں، پہلے تمہیں سلا لوں پھر جاؤں گا، وہ اس کے لبوں پر اپنا لب رکھتا ہوا بولا تھا۔ میں کوئی ننھی بچی نہیں ہوں جو میں خود سو جاؤں گی۔ آپ جائیں۔ وہ اس سے دور ہوتے ہوئے اسے دروازے کی طرف دھکیل کر بولی تھی۔ اچھا بابا، جا رہا ہوں، اب دھکے تو نہ دو نا، وہ ناراضگی سے بولا تھا۔ جنت رکی تھی اور دونوں کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب تھا، لیکن جنت بھی کیا کرتی؟ جاؤ۔ حامد پلٹا اور پوری شدت سے جنت کے لبوں پر بوسہ دیا تھا۔ جنت پھیکا سا مسکرائی تھی اور اسے باہر نکال کر روم لاک کر گیا تھا۔ حامد کتنی دیر تک کھڑا دروازے کو دیکھتا رہا اور اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ حور کے
کمرے میں جائے۔ پوری رات لان میں سگریٹ پھونکتا رہا اور صبح کے 3 بجے وہ دبے پاؤں حور کے کمرے میں آیا تاکہ جنت اسے آج پھر باہر نہ دیکھ لے۔ حور کو دیکھ کر تو وہ ایک پل کے لیے ٹھٹک سا گیا تھا۔ حور نے ریڈ کلر کی شارٹ نائٹی ابھی بھی پہن رکھی تھی، اوپر والا گاؤن بیڈ کے کنارے پر پڑا ہوا تھا اور وہ اس کے سفید ملائم دودیا وجود کو دیکھ کر حامد سانس نہیں لے پا سکا اور حور بنا کمبل کے گہری نیند میں سو رہی تھی۔ سردی ابھی بھی باقی تھی۔ حامد نے دھڑکتے دل پر قابو پایا تھا اور آگے بڑھ کر حور کے وجود پر کمبل اڑایا تھا۔ حور نے کروٹ لیتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے سینے میں پیچ لیا۔ حامد کو ایک دم سے جھٹکا لگا کہ وہ ڈس بیلنس ہوا تھا اور سیدھا اس کے اوپر آ کر گرا تھا۔ اسے اپنے اوپر وجود کی سکہ محسوس کرتے ہوئے حور نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تھی اور وہ خون خوف سے چیخنے ہی لگی تھی کہ حامد نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ جب وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے حامد کی طرف دیکھنے لگی تھی، وہ اس کے پاس اتنا قریب تھا کہ اس کی گرم سانسوں کی تپش اسے بچھاڑ حور کے خوبصورت چہرے کو جھلسانے لگی تھی۔ حامد نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا جسے حور نے کس کر دبوچا ہوا تھا اور حور نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا اور جلدی ہی اس کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ حامد سیدھا ہوا تو وہ اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ آئی ایم سو سوری، وہ جلد سے اٹھ بیٹھی تھی۔ حامد کی نظریں اس کی نائٹی کے گلے پر گئی تھی۔ گلا اتنا گہرا تھا کہ اس کے گلے کی حور خوبصورت رہنائیوں سے اپنی طرف متوجہ کرنے لگی تھی۔ آہ جنت! حامد نے ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ جنت نے پوری تیاری کر رکھی تھی مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جب مرد ایک عورت کو ٹوٹ کر چاہتا ہے تو یہ خوبصورتیاں اس کا ایمان خراب نہیں کر سکتی۔ سو جاؤ، وہ دیر سے کہتا ہوا اٹھا اور تیزی سے کمرے سے نکل گیا تھا۔ حور نے اٹھ کر شیشے سے اپنا حلیہ دیکھا تھا۔ جنت نے تو کہا تھا کہ حامد اسے اس حلیے میں دیکھ کر پاگل ہو جائے گا، مگر یہاں تو ایسا کچھ نہیں ہوا۔ مرد تو بہت جلدی بہکتے ہیں، مگر پھر یہ کیوں نہیں بہک رہا؟ آج عشرت بیگم کو ڈاکٹر چیک اپ کرنے کے لیے آئی تھی اور ڈاکٹر نے بتایا کہ عشرت بیگم کی حالت میں سدھار آنے کی زیادہ خرابی آ رہی ہے، جسے سن کر حامد ٹوٹا تھا اور جنت کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ حور کو اپنی ماں کی یاد آ گئی تھی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جو انسان بیماری سے ٹھیک ہو سکتے ہیں ان کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہوتے، اور جن کے مرض لا علاج ہو ان کے پاس دنیا کی ہر شے موجود ہوتی ہے سوائے شفا کے۔ حامد کا پورا دن بہت عجیب سی کیفیت میں گزرا تھا۔ باپ بچپن میں ہی مر گیا تھا اور پوری دنیا اپنی ماں کے ارد گرد گھومتی تھی، مگر آج وہ اپنی ماں کو لیے ترس رہا تھا۔ اس کی ماں، وہ آفس میں گیا مگر بادل ہو کر پورا دن سڑکوں پر گاڑی گھومتا رہا اور رات کے 9 بجے گھر آیا تو جنت گھر نہیں تھی۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ ملازمہ اپنے کوارٹر میں جا چکی تھی۔ وہ عشرت بیگم کے کمرے میں آیا اور کتنی دیر تک وہ اس کے پاس بیٹھا بھیگی نگاہوں سے انہیں دیکھتا رہا۔ اٹھ کر کمرے میں آیا تو جنت کو نہ پا کر تو اور بھی مزید بے چین ہوا تھا۔ وہ اٹھا اور حور کے کمرے میں گیا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی، لمبے گھنے بال، خوبصورت اور ریشم جیسے بالوں میں برش کر رہی تھی اور بلیک کلر کی نائٹی اور اس کا وجود غضب ڈھا رہا تھا۔ حامد ایک پل کے لیے تو سکتے میں گیا تھا، لیکن پھر اگلے ہی پل اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ حامد، مجھے کہتے ہیں کہ تم بہت خوبصورت ہو اور تمہارے علاوہ مجھے کسی دوسری عورت کی چاہ نہیں ہے۔ تمہارے قریب آنا میری روح کو سکون بخشتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم خود ایسے رنگ میں ڈھالو کہ تمہیں دیکھتے ہی میرے اندر آگ لگ جائے، میرا دل مچلنے لگے، تمہارے قریب آنے لگوں، تمہیں چھونے کو، تاکہ تم کم سے کم وقت میں تم میری دیوانی ہو جاؤ۔ ایسا ہی ہوا۔ ان قربت کے لمحات نے مجھے حامد کا دیوانہ بنا دیا تھا اور ان کے بغیر میرا سانس لینا دشوار ہے۔ میں ان کے عشق میں پاگل ہوں، وہ میرے عشق میں پاگل ہیں۔ میں ماں نہیں بن سکتی اور میں چاہتی ہوں کہ وہ میری وجہ سے بے اولاد نہ رہیں، اور اس لیے تم خود کو بالکل ویسے ہی بناؤ جیسے وہ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ جنت کے کہے کے مطابق وہ بالکل ہی اسی لباس میں تھی جس لباس میں حامد جنت کو دیکھنا چاہتا تھا۔ پلیز ایک کپ کافی بنا دو، میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے، وہ بیڈ پر بیٹھ کر سپاٹ لہجے میں بولا تھا، اور حور سر اس بات میں ہلا گئی اور گاؤن پہن کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ مجھے ایسا کیا کرنا ہوگا جس سے ان کا دل میرے قریب آنے لگے گا؟ حور نے معصومیت سے سوال کیا تھا، جس پر جنت نے کہا تھا، تو اگر تم چاہتی ہو کہ وہ تمہارے قریب آئیں تو تمہیں محسوس کریں، تو خود کو تھوڑا بولڈ بناؤ۔ یہ چار دیواری ہم دونوں کے لیے
پردہ ہے، اگر چار دیواری میں تم بالکل اسی طرح دکھو جیسے وہ چاہتے ہیں، یہ پردہ کر کے بیٹھو گی تو ان کے دل اگتا جائے گا تم سے۔ اور اس کے وجود سے گرم بھاری شال اتار کر بولی تھی۔ حور کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے لگا۔ وہ بیگ لو اور واش روم میں جا کر چینج کر کے آؤ۔ اس نے صوفے پر پڑے شاپنگ کی طرف دیکھا تھا، اشارہ کیا تھا۔ حور سارا اس بات میں ہلاتی ہوئی شاپنگ بیگ لے کر واش روم میں چلی گئی تھی، اور حور نے بیگ میں بلیک سلک کی ہاف نائٹی دیکھی اور اس کا دل دھڑک کر رہ گیا تھا۔ اس نے تو آج تک ایسے کپڑے نہیں پہنے تھے۔ وہ کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ نائٹی پہن کر واش روم سے باہر نکلی تھی، اور اس کا سفید دھوتیا چمکتا ہوا وجود دیکھ کر جنت بھی ساکت ہوئی تھی۔ اوپر سے یہ گاؤن پہن لو، اور ہاں، میں امی کے گھر جا رہی ہوں تاکہ آج رات حامد تمہیں وقت دیں، اور جو میں نے کہا ہے اس پر عمل کرنا۔ وہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی تھی، اور حور لال سرخ ہوتی ہوئی اوپر گاؤن پہن کر بیٹھ گئی تھی اور کافی بنا کر لائی اور کمرے میں آتے ہی مگ حامد کو دے کر گاؤن اتار دیا تھا۔ حامد کا سر درد سے پھٹ رہا تھا اور اسے اس وقت سکون چاہیے تھا۔ جنت یہاں نہیں تھی اور اس کا دماغ خراب ہو رہا تھا۔ حور بلیک سلک کی نائٹی میں قیامت لگ رہی تھی۔ ادھر آؤ، اس نے انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے اسے اپنے قریب بلایا تھا۔ حور نروس ہوتی ہوئی اس کے قریب آئی تھی۔ وہ کافی کا مگ سائڈ ٹیبل پر رکھتا ہوا بیڈ پر چپت لیٹا ہوا تھا۔ 9 سال ہو گئے تھے حامد شادی کو۔ وہ ایک ایکسپیرینسڈ مرد تھا۔ اس نے حور کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے اوپر کیا، اور حور کے ماتھے پر ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ حامد گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بار بار حور کے وجود میں اسے جنت کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ تم وہاں کیسے پہنچی تھی؟ اور اس کے بازو پر انگلی ٹریس کرتا ہوا پوچھنے لگا تھا۔ اتنے دنوں میں ذہن میں آیا